السلام علیکم۔ خلیفہ مامون کا علمی ذوق اور بیت الحکمت۔ یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور الکامل فی التاریخ میں مفصلاً مذکور ہے۔ سن 198 ہجری بمطابق 814 عیسوی میں جب خلیفہ مامون تخت نشین ہوئے تو علم و حکمت کے ایک زرعی دور کا آغاز ہوا۔ یعنی خلافت عباسیہ کا تو زرعی دور تھا ہی، لیکن علم و حکمت کا بھی زرعی دور تھا۔ علم و حکمت کے حساب سے وہ دور بہت ممتاز تھا، کیونکہ خلیفہ مامون نے جب اپنی اقتدار کو سلطنت پر مستحکم کر لیا تو آپ نے علمی کام کی طرف توجہ دی۔ مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے، مختلف سلطنتوں سے کتابوں کے انبار منگوائے جو مختلف زبانوں میں تھے، فارسی میں، لاطینی میں، رومی میں، سریانی میں، سنسکرت میں۔ جس زبان میں جو علمی ذخیرہ، جو نایاب علمی ذخیرہ ملتا، آپ اسے بغداد منگا لیتے اور اس کا کام شروع کرا دیا، یعنی اس پہ ترجمے کا کام شروع کرا دیتے، اس پہ تحقیق کا کام شروع کرا دیتے۔ بڑی بڑی کتابیں، کلیلہ و دمنہ ایک کتاب بڑی مشہور تھی اس زمانے میں، جو غیر عربی زبان میں تھی، اس کا عربی ترجمہ ہوا۔ نل و دامینتی کا سنسکرت قصہ وہ منگایا گیا، اس کا ترجمہ ہوا۔ ایسے ہی کئی نایاب بڑے بڑے ذخائر ترجمے کے، مختلف زبانوں کی نایاب کتب کے ذخائر منگائے گئے اور ان کا ترجمہ کیا گیا، اور اس کے لیے مدینۃ الحکمت کے نام سے وسیع کتب خانہ تعمیر کیا گیا، اور وہ کتب خانہ اتنا بڑا تھا کہ ضخامت اور رقبے کے حساب سے پورا شہر معلوم ہوتا تھا۔ اس کتب خانے کے اندر یہ سارے کام ہوا کرتے تھے، تحقیق بھی وہیں ہوتی تھی، تصنیف و تالیف بھی وہیں ہوتی تھی، اور ترجمہ بھی وہیں ہوتا تھا۔ مصنفین اسی مدینۃ الحکمت میں بیٹھ کر یہ کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ مامون کے علمی ذوق سے متاثر ہو کر دیگر کئی سلطنتوں کے حکمراں بھی اپنے سلطنتوں سے کتابوں کے نادر ذخائر تلاش کر کے مامون کو از راہ قدردانی بھیجا کرتے تھے، اور ان کے علمی ذوق سے بعض حکمراں جو خود بھی علم کے شیدائی تھے وہ بہت متاثر تھے، لہذا وہ ان کی اس میں مدد کیا کرتے تھے، اور ان کے سلطنتوں سے کئی علمی ذخائر مامون کے دربار پہنچتے جو تحقیق و تالیف کے بعد ان کے ترجمے کیے جاتے تھے۔ تو یہ تھا مامون، خلیفہ مامون الرشید، خلیفہ مامون عباسی کے دور میں علم و حکمت کی نادر سرپرستی، علم و حکمت کی بے انتہا سرپرستی اور کتب خانے بیت الحکمت کے قیام کا ایک منفرد واقعہ جو انہیں نہ صرف عباسی خلفاء سے، دیگر عباسی خلفاء سے، بلکہ اس دور کے دیگر ہم عصر بادشاہوں سے بھی ممتاز کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے اور کسی اگلی ویڈیو میں کسی اسی طرح کے اور واقعے کے ساتھ، قرآن شریف کی کسی آیت یا سورت کے شان نزول کے ساتھ، یا کسی سورت کی تلاوت کے ساتھ، کسی حدیث شریف کے ساتھ، یا کسی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔